اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَعَاهِدْنَا، اور ہم نے وعدہ لیا، اِلَىٰ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، دونوں باپ بیٹا سے وعدہ لیا۔ کس بات پر؟ ان طہرا بیتیا، کہ تم دونوں میرے گھر کو صاف کرو، یعنی جو خانہ کعبہ بنایا ہے، تعمیر کیا ہے، اس کو اب صاف کرو، کیونکہ آج فتح مکہ بھی ہے، آج کے دن مکہ فتح ہوا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج فاتح بن کے بڑی شان کے ساتھ، بڑی شوکت کے ساتھ اور بڑی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج وہ دن ہے کہ بلال حبشی نے ساری زندگی امیہ بن خلف سے ماریں کھائی تھی، تپتے پتھر اور تپتی ریت پہ الٹا لٹا کے کمر کے اوپر وزنی پتھر رکھ کے امیہ بن خلف پوچھا کرتا تھا بلال اب بتا اپنے رب کا نام لے گا؟ تو بلال اتنی سختیاں برداشت کرنے کے بعد بھی یہی کہتے تھے اللہ ایک ہے، اور میں اس کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا اور اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے محبوب نے پھر اس بلال کو وہ شان عطا کی کہ کہا بلال آج کعبے کی چھت پہ تو ہی چڑھے گا اور تو ہی اذان دے گا۔ کل تک جو امیہ بن خلف سے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے، آج وہ کعبے کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ تو آج کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رعوف ہیں، کتنے رحیم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے تھے، اونٹنی پہ سوار تھے، تو آپ نے دیکھا کہ جو رستہ مکے کی طرف جا رہا ہے، کعبے کی طرف جا رہا ہے، اس رستے میں ایک کتیا نے کچھ بچے دیے ہوئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے پیچھے جو قافلہ، جو لشکر آ رہا تھا، ان کو خطاب کیا اور فرمایا کہ بڑی احتیاط کے ساتھ گزرنا، اس کے بچوں کو بھی اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ یار جو دین جانور کے بچوں کا اتنا خیال کرتا ہو، سوچو وہ نبی اپنے امتی کا کتنا خیال فرماتا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امتی تڑپ رہا ہو، مچل رہا ہو اور مصطفیٰ کو خبر نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن مکہ کو فتح کیا اور مکہ کے اندر فتح کا جھنڈا گاڑا، اور پھر عام لوگوں کو حکم دیا کہ اب وہ کھلے عام عبادت کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، 17 رمضان المبارک، کل جو دن ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ غزوہ بدر کا دن ہے۔ دین اسلام کی جو پہلی جنگ ہے غزوۃ البدر، یہ بھی 17 رمضان کو 2 ہجری میں ہوئی، اور یہ جو جنگ تھی اس نے حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے ایک رات پہلے آپ اس میدان میں تشریف لائے۔ اصل میں اس کو غزوہ بدر اس لیے کہتے ہیں کہ جس جگہ یہ جنگ ہوئی تھی اس جگہ کا نام بدر ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کا نام بدر ہے، اس لیے اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پہلے آ کے زمین کا معائنہ کیا، اور ایک حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زمین پہ یوں گول دائرے بناتے گئے اور کہا صبح یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ ابو لہب مرے گا، عتبہ مرے گا، شیبہ مرے گا، یہ کافر یہاں پہ مرے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی تو ہم نے اسی دائرے میں اس کو پڑا ہوا دیکھا جہاں جہاں مصطفیٰ نے اس کا نام لے کے نشان لگائے تھے۔
ہر کافر وہیں پہ مرا ہوا تھا۔ یہ وہ پہلی جنگ تھی جس کے بعد کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ تو یہ جو رمضان المبارک میں جنگ ہوئی، صرف میں ایک بات اس پہ عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ اس سال تو اللہ کا شکر ہے کہ موسم بڑا اچھا ہے، روزے پرسکون گزر رہے ہیں، آگے اللہ بھی کرم رکھے گا۔ تو بعض اوقات انسان کی زبان سے ایک جملہ نکل جاتا ہے اس موسم کے اندر بھی، کہتا جی ہم نے کام کاج کرنا ہوتا ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ روٹی کمانا بھی تو عبادت ہے نا، رزق حلال کمانا بھی عین عبادت ہے۔ یہ دلیل ہے ان کے پاس۔ آپ مجھے بات بتائیں، کیا یہ حدیث صحابہ کو نہیں پتہ تھی؟ جتنے 1400 سال میں ہمارے بڑے گزر گئے، کیا یہ حدیث ان کو نہیں پتہ تھی؟ آج اس معاشرے کو اس حدیث کی زیادہ سمجھ آئی ہے کہ ہم روزہ اس لیے نہیں رکھ رہے کہ بھئی ہم نے روزی روٹی کمانی ہوتی ہے، مزدوری کرنی ہوتی ہے۔ آپ سنیں غزوہ بدر کن حالات میں ہوا تھا؟ غزوہ بدر رمضان میں ہوا ہے۔ آپ تصور کریں، روزہ رکھ کے سفر کرنا ہو رہا ہے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑنا ہو رہا ہے۔ آپ تصور کریں صحابہ نے روزے کیسے رکھے، روزہ بھی ہے اور جہاد بھی ہے۔ روزہ رکھا کیسے ہے؟ بعض صحابہ نے ایک کھجور کھائی اور پانی پیا، روزہ رکھا اور سارا دن اللہ کی بارگاہ میں جہاد کیا۔ کچھ صحابہ ایسے تھے ان کے پاس کھجوریں کم پڑ گئی، انہوں نے آدھی کھجور کھائی، پانی پیا، روزہ رکھا، سارا دن اللہ کی بارگاہ میں جہاد کیا۔ اور آپ تیسری بات سنیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بعض صحابہ نے صرف کھجور کی جو گٹھلیاں صحابہ نے کھجوریں کھا کے رکھی ہوئی تھی نا، وہ ان گٹھلیوں کو اپنے منہ میں رکھتے تھے، پانی پی کے ان گٹھلیوں کو چوستے تھے تاکہ پانی کچھ میٹھا ہو جائے۔ وہ پانی پی کے صحابہ نے روزہ بھی رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں جہاد بھی کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ بدر کے مقام پہ دین پہ چلنا مشکل تھا کہ آج کے دور میں دین پہ چلنا مشکل ہے؟ آج بندہ کہتا ہے دیکھیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں۔ یار ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے مسجد پہنچیں تو موسم کے مطابق ہر سہولت میسر ہے۔ سردی آئے گی تو گرم پانی ملے گا، گرمی آئے گی تو اے سی ملے گا، یعنی جیسا موسم تقاضا کرتا ہے ہمیں وہ سہولت میسر ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جملہ زد عام ہو گیا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یار آپ تصور کریں، بدر کے مقام پہ دین پہ چلنا مشکل تھا کہ آج سجدہ کرنا مشکل ہے۔ اور اگر اس بات کو اور تھوڑا آسان کر لیں تو مجھے یہ بتائیں، کربلا کے میدان میں یزیدی تلواروں کے سائے میں حسین کا سجدہ کرنا مشکل تھا کہ آج سجدہ کرنا مشکل ہے؟ وہاں تو سب کچھ لٹ گیا، اس کے باوجود سجدہ نہیں چھوڑا، عبادت نہیں چھوڑی۔ تو مجھے بتائیں اس دور میں عبادت کرنا مشکل تھا کہ آج کے دور میں عبادت کرنا مشکل ہے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکال لیں کہ عبادت مشکل ہو گئی ہے۔ اصل میں ہم نے اپنے نفس کی مان اتنی لی ہوئی ہے کہ اب ہمیں وہ نیکی کرنے نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس نفس کے بارے میں ایک بات لکھی کہ یہ جو نفس ہوتا ہے نا انسان کا، اصل میں گناہ ہم سے نفس کرواتا ہے اور گالیاں ہم شیطان کو نکالتے ہیں۔ حالانکہ رمضان میں تو شیطان بند ہے، پھر گناہ کیوں ہوتا ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارا نفس ہم پر اتنا غالب آ چکا ہے کہ ہم اس کے اب کنٹرول میں آ چکے ہیں، وہ جیسا چاہتا ہے ہم ویسا کر لیتے ہیں۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو نفس ہے نا انسان کا، یہ ایک بچے کی طرح ہے۔ بچہ جب پہلے دن ضد کرتا ہے اور اگر ماں باپ اس کی بات کو مان لیں تو بچہ اگلے دن اس سے بڑی ضد کرتا ہے کہ میری تو مان لی گئی ہے، اور اگر ماں باپ وہ بھی مان لیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ بچہ اتنا ضدی ہو جاتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے ماں باپ کر لیتے ہیں۔ فرمایا یہ جو انسان کا نفس ہے یہ بھی اس بچے کی طرح ہے، اگر آپ نے پہلی مرتبہ اس کی مان لی تو یہ اگلی بار بھی آپ سے منوائے گا، پھر وہ جو کہے گا وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے پہلے دن اس کی نہیں مانی، اگلے دن اس کا زور کم ہوگا، پھر اس کا زور کم ہوگا، پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا وہ کرے گا۔ تو یہ ہم نے تصور کرنا ہے کہ عبادت کس پہ مشکل ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا۔ وعدہ اس بات پہ لیا کہ تم میرے گھر کو صاف کرو، ان طہر بیتی للطائفین، خانہ کعبہ کو صاف کرو۔ کس لیے؟ اب یہ مسجد بنانے کا جو مقصد ہے بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد 4 کاموں کے لیے صاف کرو۔ پہلا کام للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، جو کعبے کا طواف کرنے آئیں گے ان کے لیے مسجد کو صاف کرو۔ نمبر 2 والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد کو صاف کرو۔ نمبر 3 والرکع، رکوع کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 4 والسجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو مسجد کو بنانے اور صاف ستھرا رکھنے کا مقصد جو ہے اعتکاف کرنا ہے، رکوع کرنا ہے اور سجود کرنا ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اس مسجد کی حرمت کو سمجھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنا نیکیاں اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کرنے کے بعد باتیں ایسی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو عبادت ہم نے ابھی کی اس کا ثواب لیا تھا، تبصرہ کر کے ضائع کر دیا۔ آپ سب سمجھدار ہیں، ذی شعور ہیں، اللہ نے آپ کو سمجھنے کی، سونگنے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، ہوش و حواس کی صلاحیت دی ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے توجہ کریں، ہم نے 11 مہینے سیاست پہ تبصرہ کیا، ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ ہم گھر میں بیٹھے، دکان میں بیٹھے، دفتر میں بیٹھے، چوکوں میں بیٹھے، تو تبصرہ ہم کرتے رہے، خبریں ہم سنتے رہے۔ ہمارا تبصرہ کرنا ملک کے حالات ٹھیک کر گیا، پیٹرول سستا ہو گیا، آٹا چینی حالات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائی جب 11 مہینے ہم نے تبصرہ کیا حالات ٹھیک ہے، تو آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ اس مہینے میں بھی تبصرہ کر کے حالات ٹھیک ہے۔ ہمارا تبصرہ کرنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو مہربانی کریں اپنی نیکیاں ضائع مت کریں۔ اس مسجد کو سمجھیں، مسجد ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں جھاڑو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسجد نبوی مٹی کی تھی، کچی تھی، تو مسجد کا گرد و غبار، مٹی اڑ کے اس صحابی کے لباس میں پڑی ہوئی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے خلاف تھوڑا تیز چلے، تھوڑا تیز بھاگ کر اس صحابی کو گلے لگانے لگے، تو صحابی پیچھے ہو گئے، اور پیچھے ہو کے انہوں نے اپنا لباس جاڑا، مٹی کو جاڑا، اور پھر وہ آگے بڑھ کے حضور کو گلے لگنے لگے تو حضور پیچھے ہو گئے۔ اب صحابی نے کہا آقا آپ میرے گلے لگنے لگے، میں تو اس لیے ہٹا تھا کہ لباس کے اوپر گرد و غبار، مٹی پڑی ہوئی ہے، اور جب میں جھاڑ کر آگے بڑھا تو آپ کیوں پیچھے ہو گئے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا صحابی میں تجھے گلے لگانے ہی اس لیے لگا تھا کہ تیرے بدن کے اوپر مسجد کی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ یار آپ تصور کریں کہ مسجد کی مٹی اور حضور سینے لگا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ فرمایا جو بندہ مسجد سے کوئی کچرا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دے، کوئی تنکا گرا ہوا تھا، کوئی مٹی پڑ گئی ہے، اس کو صاف کر دیا ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کچرا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکا، وہ جو اس نے مٹی پھینکی ہے، قیامت والے دن جو حوریں اس بندے کے نصیب میں ہوں گی جس نے کچرا پھینکا ہے، وہ جو مٹی اس نے باہر پھینکی ہے، اللہ اس مٹی کا زیور بنا کے جنتی حوروں کو عطا فرمائے گا۔ یار جنتی حوریں اتنی حسین کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر وہ جنت سے باہر جھانک لیں تو سورج کی روشنی کم پڑ جائے، اللہ نے اتنا حسن دیا۔ جنتی حور نے 70 لباس پہنے ہوں گے، اس کے باوجود اس کے بدن کی چمک نظر آ رہی ہوگی، اتنا حسن ہے۔ اور اگلی بات سنیں آپ کا ایمان تازہ ہوگا، میرے نبی پاک نے فرمایا اتنی خوبصورت حوروں کو جو زیور بنا کے دیا جائے گا نا، وہ دنیا کی جو مسجد ہوگی اس کی مٹی کا بنا کے دیا جائے گا۔ یہ مٹی جو ہے وہ تھوڑی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جنتی حوروں کا زیور ہے۔ تو اس لیے مسجد کو صاف ستھرا رکھنا کس کے لیے؟ والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو 10 دن ہمارے پاس آ رہے ہیں نا جہنم سے آزادی کے، یار زندگی بیت گئی نہیں پتا کہ بخشے بھی جانا ہے کہ نہیں بخشے جانا، اس لیے ان 10 دن کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، ان راتوں کو ضائع مت کریں۔ دیکھیں اعتکاف نا 2 قسم کا ہے، ایک بندے نے قرآن بھی پڑھ لیا، حدیث بھی سمجھ لی ہے، عقائد بھی سمجھ لیے ہیں، مسائل بھی سمجھ لیے ہیں، اس کو دین کے اوپر گرفت حاصل ہو گئی ہے، وہ بندہ چاہے تو پردہ لگا کے تنہا بیٹھے
اور اللہ اللہ کرے، اس کے لیے یہ جائز ہے۔ کیوں کہ وہ قرآن بھی سمجھ چکا ہے، حدیث بھی سمجھ چکا ہے، عقائد پہ اس کو گرفت ہے، مسائل پہ اس کو گرفت ہے، وہ تو تنہا بیٹھ جائے۔ اب ایک بندے کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ اپنا عقیدہ آتا ہے، نہ غسل، نہ نماز، نہ وضو، اس کو آتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ بندہ بھی منہ لپیٹ کے ایک نکر میں بیٹھ جائے تو یہ اس کا اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف ہو جائے گا، ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن مقصد یہ نہیں تھا، مقصد تھا دین سیکھنا۔ تو جس بندے کو کچھ آتا جاتا نہیں، وہ ایسی جگہ اعتکاف کرے جہاں پر اس کو مسائل سکھائے جائیں گے، جہاں پہ اس کو قرآن پڑھنا سکھایا جائے۔ آپ یقین جانیں، میں ایک جملہ کہنے لگا، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، اور یہ میں آپ کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوں، بطور تربیت جملہ بول رہا ہوں، کسی کی تذلیل نہیں کر رہا۔ میں تو اس بات کا ذاتی طور پہ قائل ہوں کہ دین ہمیشہ اگلے کو عزت دے کے سکھایا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کی انسلٹ کروں گا تو آپ کیا کریں گے؟ اگلا جمعہ یہاں پڑھیں گے، آپ کیا کہیں گے کہ انہوں بولن دی تمیز ہے؟ لیکن اگر میں آپ کو عزت دوں تو آپ کیا کہیں گے؟ یا جمعہ پڑھو سے چلیے، ٹھیک ہے؟ تو دین جو ہے وہ ہمیشہ عزت کے ساتھ سکھایا جاتا ہے۔ ہمارا جو انداز تبلیغ ہے نا، وہ تھوڑا سخت ہو گیا، ہمارے رویے تھوڑے تلخ ہو گئے، جس کی وجہ سے لوگ ہماری بات نہیں سنتے۔ آپ پیار دیں، یقین کریں، محلے کا جو سب سے بگڑا ہوا نوجوان ہے نا، آپ اس کو پیار دیں، آپ کی بات وہ بھی سن لے گا۔ آپ اس کو پیار سے قائل تو کریں، لیکن اگر آپ ہر وقت اس کو اس کے گناہ کا تانا دیں، اور میرے نبی پاک نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو ایسے گناہ کا تانا دیا جو اس نے کیا نہیں تھا، اور آپ اس کو تانا دیتے رہے کہ تو ایسا ہے، تو نے یہ بھی گناہ کیا جبکہ اس نے کیا نہیں تھا، تو میرے محبوب نے فرمایا، تانا دینے والا تب تک مرے گا نہیں جب تک خود وہ گناہ نہ کر لے۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ گناہ گار پہ انگلی اٹھائیں؟ آپ نے اس کو نیکی کی دعوت دی، آپ نے اس کو برائی سے بچایا۔ جب ہم اس کو نیکی کی دعوت دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو ہم نے یہ اختیار کس نے دیا کہ ہم گناہ گار کے اوپر طنز کریں، اس کو تنقید کریں؟ حالانکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ گناہ گار کو ہاتھ پکڑتے تھے، مسجد تک لاتے تھے، وضو کرواتے تھے، مصلی پہ اپنے پیچھے کھڑا کرتے تھے، اور جب دونوں سجدے میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے، مالک اس کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اس کا دل بدلنا وہ تیرا ہی کام ہے۔ تو جب وہ گناہ گار سجدے سے اٹھا کرتا تھا تو اس کا دل بدلنا ہوتا تھا۔ تو جب ہم کسی کا بازو پکڑ کے اس کو مسجد تک نہیں لا سکتے تو ہمیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم جا کے اس پہ طنز کریں، اس کے گناہ کا اس کو تانا دیں۔ اچھا اس نے گناہ کر لیا، وہ بہک گیا، آپ کو شعور ہے نا، آپ اس کو گناہ سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کو پیار کیوں نہیں دیتے؟ اس کو گناہ سے بچنے کی ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ تو مہربانی کریں، آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ بچوں کو عزت دیں، تکریم دیں۔ تو آپ اعتکاف ایسی جگہ پہ کریں جہاں پہ مسائل سیکھنے کا۔ مجھے اسی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ اعتکاف کا موقع تھا، ایک بزرگ تھے، ان کی عمر تھی غالباً 82 سال۔ کتنی عمر تھی؟ بولو تو صحیح۔ تو میرا ان کے ساتھ تھوڑا یارانہ تھا، وہ شادرہ والی سائڈ سے آیا کرتے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے۔ تو میں نے ان سے ایک دن کہا، بابا جی آج نا آپ کو میں نے اپنی نماز سنانی ہے اور آپ سے سننی بھی ہے۔ تو کہتے ہیں پتر ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے اپنی نماز ان کو سنائی۔ آپ نے جس کو دین کی بات سکھانی ہے نا، آپ صرف اس کو عزت دینا شروع کر دیں، پیار دیں، وہ آپ کی بات خود سن لے گا۔ میں نے ان کو اپنی نماز سنائی، جب میں نے سنا لی تو میں کہا، بابا جی ان تہاڈی واری ہے۔ میرا ان سے کچھ یارانہ تھا، مذاق بھی میں ان سے کہتا، وہ مجھ سے بھی کرتے تھے، ادب بہت کرتے تھے میرا۔ تو میں کہا، بابا جی ان تہاڈی واری ہے۔ بابا جی نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین اور رونا شروع کر دیا، ہچکی لے کر رونا شروع کر دیا۔ میں کہا، بابا جی کی ہوا ہے؟ کہندے پتر ایس تو اگے نہیں آندے۔ کتنی عمر ہے؟ سورہ فاتحہ بھی۔ صرف 10 دن میں نے صرف ان کو نماز یاد کروائی، صرف نماز، اور کوئی کام نہیں کروایا، صرف نماز۔ جب چاند رات ہوئی نا، چاند نظر آیا تو وہ جانے لگے، تو میں گلے ملا، میں کہا بابا جی سناؤ، پھر رو پڑے۔ میں کہا بابا جی تہاڈی عمر کتنی ہے؟ اس رات میں نے پھر پوچھا، کہندے پتر میری عمر 10 دن ہے۔ میں کہا بابا جی وہ کیوں؟ کہندے پتر اصل عمر وہی ہوتی ہے جس دن رب رسول سمجھ آ جائے۔ میں نے 82 سال ضائع کیے ہیں، مجھے تو سمجھ اب آئی کہ رب رسول ہے گیا۔
تو بھائی اگر آپ کی زندگی بیت گئی ہے اور آپ کو رب رسول نہیں ملا تو مہربانی کریں، 10 دن بڑے قیمتی آ رہے ہیں۔ اور رسول کریم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا تو اماں عائشہ فرماتی نبی پاک اپنی کمر باندھ لیتے تھے اور سارا سارا دن اور ساری ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس واسطے یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ واگا بارڈر کے قریب ایک مسجد ہے، تو وہاں پہ موضوع دیا انہوں نے غسل کا اور زکوٰۃ کا، 2 موضوع تھے۔ تو وہاں پہ درس ہوا، درس کے بعد ایک بابا جی ملے، غالباً 74 سال انہوں نے اپنی عمر بتائی تھی۔ تو درس کے بعد نا وہ گلے لا کے رونا شروع کر دیا۔ میں کہا بابا جی آپ کو کیا ہوا؟ درس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس سے بندہ روتا، غسل کرنے کا طریقہ تھا، اور غسل فرض کیسے ہوتا ہے، اور غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کی حالت میں کون کون سے کام ہم نہیں کر سکتے، صرف اسی پہ میں نے بات کی ہے۔ تو 74 سال عمر ہے، مسجد میں کھڑے تھے، کہنے لگے بیٹا اللہ کی قسم آج پاک ہونا ہے، اور میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ناپاکی کی حالت میں چلتا رہا۔ میں آپ کی عزت کی خاطر، آپ کو بچانے کی خاطر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یار مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں 50 سال اللہ مجھے زندگی دے میں نمازیں پڑھتا رہوں اور 50 سال کے بعد مجھے یہ علم ہو کہ یار میری نماز میں یہ غلطی ایسی تھی جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی، آپ مجھے بتائیں 50 سال کا اثاثہ لٹا کہ نہیں لٹا؟ اور اگر زندگی میں پتہ ہی نہیں چلا، قیامت والے دن جب نامہ اعمال تلیں اور نمازیں منہ پہ دے ماری جائیں تو بتائیں وہ شرمندگی بڑھی ہے کہ آج کی شرمندگی بڑھی ہے؟ اس واسطے آپ ایسی جگہ پہ اعتکاف نہ بیٹھیں، میں آپ کو پابند نہیں کر رہا، لیکن جہاں پہ علم سیکھنے کی کلاس لگ رہی ہے نا وہاں پہ شرکت ضرور کریں۔ آدھے پونے گھنٹے کی بات ہوگی، وہاں پہ نماز سیکھیں۔ میں بڑے وثوق سے ایک بات کرنے لگا، میری بات سے آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں بطور تربیت بات کر رہا ہوں، میں آپ کا اچھے والا دوست ہوں، یا پریشان نہیں آپ نے ہونا، ٹھیک ہے؟ میری بات پہ توجہ کریں۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ میں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے اگر پوچھ لوں کہ نماز میں کتنی باتیں فرض ہیں تو سب نے منہ ایسے کر لیا کہ مینوں نہ پوچھ لیں، ہوگا ایسا کہ نہیں ہوگا؟ آپ مجھے بات بتائیں، میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا، مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ 50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی 40 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی 30 سال سے پڑھ رہا ہے، اگر اس کو نماز کی فرض باتوں کا بھی علم نہیں ہے، نماز کی شرائط کا بھی علم نہیں ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 6 چیزیں کون سی ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے، نماز کے اندر وہ 7 باتیں کون سی فرض ہیں جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو آپ مجھے بتائیں جس نے 40 سال کی نمازیں پڑھ لی ہیں اور اس کو یہ بھی نہیں پتا، تو مجھے بتائیں اس بندے کو سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ بولے تو صحیح۔ اور اگر وہ نہ سیکھے، نمازیں اسی طرح ہی پڑھتا رہے تو بروز معاشر رب کا سامنا کیسے کرے گا؟ کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہم نے کبھی سیکھی ہیں؟ نہیں سیکھی۔ اب تو اللہ ماشاء اللہ صورتحال یہ ہو گئی ہے، کئی مساجد ایسی ہیں نماز پڑھانے والے کو بھی مسائل کا علم نہیں ہے۔ ابھی کل رات کی بات ہے، یہ دروگے والا سائڈ سے ایک بندے کا فون آیا، کہنے جی ہمارے امام صاحب کو 35 سال ہو گئے ہیں۔ کتنے سال؟ پھر بولیں۔ کہتا آج پتہ چلا ہے کہ وہ نماز میں ایک ایسی غلطی کرتے رہے جس سے نماز نہیں ہوتی۔ 35 سال لوگوں کے جمعے اور نمازیں، میرے بھائی اس کو ہلکا نہ سمجھیں، دین سیکھنے کا مزاج بنائیں۔ ہم نے ساری زندگی نعرے مارے ہیں نا، مارنے سے میں منع نہیں کر رہا، ہمیں کیا ملا؟ آپ مجھے بتائیں اگر ایک بندہ والہانہ نعرے مارے اور اس کی اپنی نماز بھی ٹھیک نہ ہو تو اس کے لیے فرض کیا تھا؟ پہلے کیا سیکھے؟ تو مہربانی کریں خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ میں کہتا ہوں کہ مقتدی اپنے امام کو اتنا مجبور کریں کہ ہمیں سکھا۔ یہاں پہ امام اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سیکھ لو، ہم نہیں بیٹھتے، زبردستی وہ سلام پھیرا اباریا گاہ کھڑا ہے۔ ایک بات کو پلے باندھیں، جو نصیب کا رزق آپ کا ہے نا آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو آپ کے نصیب کا نہیں ہے نا وہ کبھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اور ایک بات کو اور پلے باندھیں، بندہ محنت کا نہیں کھاتا، رب کے فضل کا کھاتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک بندے نے اپنی محنت کا کھایا ہے، وہ محنت کا کھاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے نے سارا دن مزدوری کی ہے، اینٹیں اٹھا اٹھا کے 6ٹی منزل پہ چھوڑ کے آتا رہا ہے، 2000 اس کو دیہاڑی مل گئی،
اللہ نہ کرے وہ رستے میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، پیسے چوری ہو گئے، ڈکیتی ہو گئی، اس نے تو محنت کی تھی، اس کو کھانا نصیب کیوں نہیں ہوا؟ تو پتہ چلا بندہ جو لقمہ کھاتا ہے وہ محنت کا نہیں، رب کے فضل کا کھاتا ہے۔ جب تک میرے مالک کا فضل نہیں ہے نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم تو اپنے رب کے فضل سے کھا رہے ہیں۔ اور ایک بات کو پلے باندھیں، میں جب آتا ہوں تو مجھے دیکھ کے لوگ دکانیں بند کرتے ہیں، مہربانی مجھے دیکھ کے نہ کرو، رب کا قرآن پڑھ کے کرو۔ کیا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، نماز کی طرف بھاگو۔ اور جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرنا ویسے ہی مکروہ ہے۔ پھر لوگ بلا کے پوچھتے ہیں یار 50 سال ہو گئے کام نہیں سیٹ ہو رہا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرو گے تو برکت نہیں ہوگی، تو بھائی نہیں ہوگی۔ رب کا حکم مان لو، برکت ہی برکت ہے۔ رب فرما رہا ہے وذروا البیع، کاروبار چھوڑو۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ عرب کے اندر جب قافلے تجارت کر کے آتے تھے نا تو وہ نکارہ باجا بجاتے تھے، تو یہ نکارہ بجانا یا ڈول بجانا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ قافلے سامان لے کے آ گئے ہیں، جس نے جو چیز خریدنی ہے بازاروں میں آ جائے، نکارہ بجتا تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ باہر بازار میں نکارہ بج گیا۔ ایک روایت میں 3 ہے، ایک میں 7 ہے، ایک میں 9 ہے کہ 9 صحابہ بیٹھے رہے، باقی سب خرید و فروخت کرنے چلے گئے، کیونکہ جب نئے وہ لاٹ آتی ہے تو جو سونا سونا مال ہوتا ہے وہ پہلے اٹھا لیا جاتا ہے، تو چلے گئے کاروبار کرنے۔ ابھی نبی پاک کے دل میں صرف یہ خیال ہی گزرا، اذیت ہوئی کہ صحابہ اٹھ کے جو ہیں وہ کاروبار کرنے چلے گئے، فوراً اللہ نے یہ آیت نازل کر دی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگنا ہے، اور وذروا البیع، بیع کو چھوڑنا ہے۔ آگے اللہ نے بھلا کیا فرمایا؟ جب کاروبار چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ ذالکم خیر لکم، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ او بھائی رب کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جہاں یہ صورت ختم ہو رہی ہے نا، آخر میں رب نے کیا فرمایا؟ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جو رزق دینے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت کام چھوڑ دو، میں تمہیں بہترین رزق دوں گا۔ آپ اس جملے پہ غور کریں، ہم جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں بھلا؟ اللہم انی اسالک من فضلک و، اس کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے؟ آپ ترجمہ سنیں آپ کا ایمان اور تازہ ہوگا۔ ہم نا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھلا کیا ہے؟ اللہم، اے میرے اللہ، انی اسالک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، کس کی؟ من فضلک، تیرے فضل کی، ورحمتک، اور تیری رحمت کی۔ یار آپ بات تو توجہ سے سنیں، جب بندہ اس کے گھر سے نکلتے وقت اسی کا فضل مانگ لے، اسی کی رحمت مانگ لے، تو پھر اس کے دل میں یہ ملال نہ آئے کہ میرے 2 کسٹمر واپس چلے گئے ہیں۔ اللہ اس کو ایک کسٹمر ہی ایسا دے گا جو سارے دن کی کسر نکال کے چلا جائے گا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی گاہک آتا اور شام کے وقت ایک ہی آتا، بندہ کہتا دیہاڑی پوری ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ من فضلک و رحمتک، اللہ یہ تیرا فضل بھی ہے، تیری رحمت بھی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، وذروا البیع، اور تم نے کاروبار کو چھوڑ دینا ہے۔ کیا کیا؟ ذالکم خیر لکم، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس واسطے یہ 10 دن بڑی غنیمت والے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سب کو میری طرف سے ایک دعوت ہے، آپ کے یہ بالکل قریب یہ بھگوان پورہ جو تھانہ نا، دھوبی گھاٹ سٹاپ ہے، اس کے پاس ہی مسجد ہے، مدینہ مسجد ہے۔ تو وہاں پہ طاق راتوں میں، کون سی راتوں میں؟ کون سی راتوں میں؟ طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29، ٹھیک ہے؟ 12 بجے صلاۃ التسبیح ہوا کرے گی، پھر محفل نعت، پھر ذکر، پھر دعا اور خطاب بھی ہوا کرے گا۔ تو آپ سب لازمی ان راتوں میں شرکت کریں۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ 27ویں رات ہے، 5 راتیں ہیں، ان میں سے ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ وہ رب کی مرضی ہے، کبھی 21 کو ہو گئی، کبھی 23 کو ہو گئی، کبھی 25 کو ہو گئی، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو۔ یہ فکس نہیں ہے کہ 27ویں رات ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم ہے، اور جس نے 5 کی 5 راتوں میں عبادت کی ہوگی
کوئی ایک تو لیلۃ القدر ہوگی نا، اور وہی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، صرف ایک دن کا، نفلی اعتکاف کی بات ہو رہی ہے، سنت تو بہت اعلیٰ اعتکاف ہے نا، ایک دن کا اعتکاف کرے تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں پیدا فرما دیتا ہے، اور ایک خندق کی لمبائی مشرق سے لے کے مغرب تک ہوتی ہے۔ اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، جس نے 10 دن کے لیے اعتکاف کیا، اللہ اس کو مقبول 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کوئی 14 لاکھ لگا کے آ جائے، صفا مروہ کرے، منا جائے، مزدلفہ جائے، عرفات جائے، حلق کروائے، قربانی کرے، طواف زیارہ کرے، طواف کرے، نفل پڑھے، اس کو پھر بھی یہ گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوا ہے۔ اور یہاں پہ گارنٹی میرے مصطفیٰ نے دی ہے، اور اس زبان سے دی، ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرا محبوب تو صرف وہی بولتا جو اس کا رب چاہتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر تو محبوب بولتا بھی نہیں ہے۔ تو میرے محبوب نے کہا 2 حج بھی ملیں گے، 2 عمرے بھی ملیں گے۔ تو اس واسطے جو اعتکاف کر سکتے ہیں وہ اعتکاف کریں، جہاں پہ آپ کو سہولت ہے وہاں پہ کریں، اور جو نہیں کر رہے ان سے گزارش ہے کہ طاق راتوں میں ضرور شرکت کریں، ذکر میں شامل ہوں، دعا میں شامل ہوں۔ یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے دن شروع ہو رہے ہیں۔ ہم نا عید کما رہے ہوتے ہیں، عیدی جمع کر لیں، کاروبار کو زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیتے ہیں، عیدی جمع کر لیں، عید پہ خرچے بڑے ہونے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے عید کی مبارک دی تو آپ رو پڑے، کہا عمر کی عید اس دن ہوگی جس دن وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس دن جنت مل جائے گی نا، عید ہماری اس دن ہوگی۔ تو مہربانی کریں، جہاں رزق کی اتنی ٹینشن ہے، تھوڑی سی توجہ رازق کی طرف کر لیں، بہترین نظام چلے گا، کیونکہ واللہ خیر، اور رزق دینے والا کون ہے؟ ہم جو بھی کھاتے ہیں محنت کا نہیں بلکہ اس کے، آپ نے ساری رات کا جا کے کام کیا ہو، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، امن دے، سلامتی دے، اس کو تحفظ دے۔ اللہ نہ کرے مال چوری ہو جائے، کہاں گئی 10 راتوں کی محنت؟ تو مطلب کیا ہے، جو کھانے کو ملے گا کہاں سے ملے گا؟ اس کے فضل سے ملے گا۔ اس لیے پہلا کام تو مارکیٹ والوں نے یہ کرنا ہے۔ میں نے 5 سال سے نہیں کہا تو منیا تسی بھی کوئی نہیں، آج میں نے کہہ دیا کہ جیسے ہی جمعے کی پہلی اذان ہو تو شٹر فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار کو چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ تو اتھے پڑھیا، یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے کام کو جانا تو شٹر نیچے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اگر اللہ کے لیے آنا ہو تو مہربانی کریں، دوستوں کو، کاریگروں کو ساتھ لا کے پہلی صف میں پہلے بیٹھا کریں، تاکہ پتہ چلے محلے دار پہلے آئے ہیں۔ تو مہربانی کریں، آپ نے آئندہ جمعے کیا کرنا ہے، جب پہلی اذان ہو تو دوبارہ کہنا تو نہیں پڑے گا، تو طاق راتوں میں آپ شرکت کریں گے انشاءاللہ؟ انتظار کروں میں آپ کا، میں کبھی آپ کو تنگ کرتا ہوں، سارا سال کوئی نہیں تنگ کرتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے لازمی شرکت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ باہر یہ فلیکس لگا ہوا، اس پہ ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے، فون نمبر بھی ہے، سارا شیڈول لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔